الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق اللہ العظیم. قابل صد احترام مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع وہاڑی کے امیر فضیلت الشیخ مولانا غلام اللہ محمدی صاحب اور دیگر ذمہ داران اور اسی طرح اہل حدیث یوتھ فورس ضلع و تحصیل میلسی کے ذمہ داران، کارکنان اور وابستگان کہ آج کی اس خوبصورت محفل میں مجھ ناچیز کو آپ احباب کی زیارت اور آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع ملا. حضرات محترم، دین اسلام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہر دور میں، ہر علاقے اور ہر صوبے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑے جرنیل عطا کیے ہیں. دین اسلام کی آبیاری کے لیے پیغمبر اسلام کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، قرآن کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، توحید کے نغمے گانے کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمیشہ سے ایسی شخصیات کا اہتمام کیا ہے کہ جنہوں نے کبھی اپنے کردار سے، کبھی اپنے اعمال سے، کبھی اپنی گفتار سے اور کبھی کبھار اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے شمع اسلام کو روشن رکھا ہے اور کہا غم نہ کرو، ضرورت پڑی تو ہم دیں گے لہو کا تیل چراغوں میں جلانے کے لیے. اور جن کا نعرہ یہ تھا کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخے برگے گلاب، کہ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. اور جن کا اعلان یہ تھا کہ باطل کی مٹ جائیں گی تحریریں دیکھنا، ظلم کی مٹ جائیں گی زنجیریں دیکھنا،
لا الہ الا اللہ کا جب نصاب آئے گا، انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا۔ حضرات، اس اسلام کے بوٹے کی آبیاری کے لیے مجھے سیدنا فاروق اعظم نظر آتے ہیں کہ کائنات کے امام فرماتے ہیں ساری دنیا شیطان سے ڈرتی ہے، لیکن میری ملت کا ایک نوجوان ایسا ہے جس سے شیطان بھی ڈرتا ہے۔ اس اسلام کے بوٹے کی آبیاری کے لیے مجھے سیدنا عثمان غنی نظر آتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جن کے بارے میں کائنات کے امام نے خود اپنی حیات مقدسہ میں 21 بار جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ فرمایا عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ۔ حضرات، اسی بوٹے کی آبیاری کے لیے مجھے علی المرتضیٰ بھی نظر آتے ہیں، جو قد کے اتنے بڑے بھی نہیں، جسم کے اتنے قوی الہیکل بھی نہیں، لیکن آن ہی آن میں مرحب سے مقابلہ ہوتا ہے، آن ہی آن میں اس کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا اور دنیا والوں کو پیغام دے دیا کہ لوگوں، میدان جنگ میں ہماری تلواریں نہیں لڑتی، بلکہ میدان جنگ میں لڑتے ہیں تو ہمارے جذبہ ایمانی لڑتا ہے۔ حضرات، اسی اسلام کے بوٹے کی آبیاری کرتے ہوئے مجھے معوذ و معاذ بھی یاد ہیں کہ جپٹنا، پلٹنا، پلٹ کر جپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ آن ہی آن میں ابو جہل کا سر کاٹ کر خاک کے اندر رون دیا، اور اسی اسلام کے بوٹے کی آبیاری کے لیے سعد بن معاذ بھی یاد ہے کہ جن کے جانے پر کائنات کے امام نے فرمایا لوگوں، کسی کے جانے سے علاقہ ہل جاتا ہے، صوبہ ہل جاتا ہے، شہر ہل جاتا ہے، لیکن سعد کے جانے سے اللہ تعالیٰ کا عرش بھی ہل گیا ہے۔ اور وہ سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے جنازے میں کسی شہر سے نہیں، کسی گاؤں سے نہیں، کسی ملک سے نہیں، بلکہ آسمانوں سے 70,000 فرشتہ جنازے میں شریک ہوتا ہے۔ اسی اسلام کے بوٹے کی آبیاری کرتے ہوئے مجھے محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ یاد آتے ہیں کہ جنہوں نے ایک بخاری کو لکھنے کے لیے 7,000 استخارہ اور 15,000 نوافل کو ادا کیا۔ نوجوانوں، اسی اسلام کے بوٹے کی آبیاری کرتے ہوئے مجھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یاد آتے ہیں کہ جنہوں نے طلاق المکر لیس بجائز جیسے سچے عقیدے پر ناقابل برداشت اذیتوں کو برداشت کیا اور اپنے جسم پر کوڑے برداشت کر لیے، لیکن باطل حکمرانوں کے سامنے جھکنا گوارا نہ کیا۔ اور یہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کے دونوں بازو خشک ہو کر کندھوں سے لٹک گئے،
حضرات، امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جب موطا کو لکھا، کسی نے کہا بڑی بات ہے کتاب لکھی ہے، کہا اس سے بھی بڑی بات ہے کہ اس کتاب میں ایک بھی حدیث ایسی نہیں جس پہ خود امام مالک نے عمل نہ کیا ہو۔ حضرات، اسی اسلام کے بوٹے کی آبیاری کے لیے سیدین شہیدین نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا لیکن باطل قوتوں کے سامنے جھکنا گوارا نہ کیا۔ اسی اسلام کے بوٹے کی آبیاری کرتے ہوئے مجھے قلعہ لچھمن سنگھ کے سائے تلے، مینار پاکستان کے سائے تلے حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید اور حضرت بابا یزدانی شہید نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے اس ملک پاکستان میں توحید کے نغمے کو بلند کیا، صحابہ کی نموز کا جھنڈا بلند کیا، ختم نبوت کے ڈاکوؤں کو لگام ڈالی، لیکن باطل حکمرانوں کے سامنے جھکنا گوارا نہ کیا، اور بالآخر مینار پاکستان کے سائے تلے سیرت النبی کے جلسے سے خطابات کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ آج ہم انہی کے فرزند، انہی کے کارکن اس بات کا عزم لے کر آئے ہیں کہ انشاءاللہ الرحمن دین اسلام کے لیے، تحفظ اسلام کے لیے، تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے لیے، تحفظ عقیدہ توحید کے لیے، ناموس صحابہ کے لیے، نفاذ اسلام کے لیے، استحکام پاکستان کے لیے انشاءاللہ الرحمن ہمیں اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑا تو انشاءاللہ الرحمن ہم اہل حدیث یوتھ فورس کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ اپنے ملک کے لیے، اسلام کے لیے، تحفظ ختم نبوت کے لیے انشاءاللہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اور اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے خودی صورت فولاد، ہو جس کی جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔